اللہ والے کہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ یعنی پہلے ہفتے کے دن جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی انا اعطینا کل کوثر اور استغفر اللہ کا یہ عمل کر لیا جاتا ہے وہ لوگ بہت جلد اربپتی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بدولت ان کو پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ بے شک اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، یہ عمل جتنا مختصر ہے اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ آج ہے ماہ محرم کی 2 تاریخ اور اسلامی سال کا دوسرا دن، ہفتے کا دن۔ آج کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ عمل آپ کر لیں، لاکھوں نے کروڑوں پتی میرا رب بنا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ عمل کرتے ہی 3 منٹ کے بعد اس عمل کے معجزات اور برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے۔ اس عمل کو آپ جس نیت سے کریں گے، یعنی جس کے پاس اپنا گھر نہیں وہ گھر کی نیت سے کریں، جو لوگ لاکھوں نے کروڑوں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمیں لاکھوں نے کروڑوں پتی بنا دے۔ اسی لیے رزق میں اضافے کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے ہمیشہ ہر سال لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر، کوئی ریڑھی لگانے والا بھی یہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی غنی کر دیا جاتا ہے، یعنی غریبوں کو امیر کرنے والا یہ عمل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہے، یعنی اس کے اندر فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے۔ عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، پھر اس عمل کا واسطہ دے کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہی بیٹھے بٹھائے بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضور کے بارے میں فرمایا کہ حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر، معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر اور جنت کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں، اور امت کی کثرت اور غلبہ دشمنوں پر اور روب فتوحات جیسے انعامات سے نوازا ہے۔ آپ کا جو غلام، آپ کا جو امتی اس سورہ مبارکہ کے ساتھ پیار کرے گا، اس کو پڑھے گا، یہ سارے انعامات ہم اس میں سے اس کو بھی حصہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل ابھی آپ فجر کی نماز ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات گئے جس وقت چاہیں ایک مرتبہ اس عمل کو پورے دن میں کرنا ہوتا ہے، اور عمل کی ترتیب کو آپ نے سمجھ کر اس کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اور یہ آپ کے لیے بڑا مبارک عمل ہے، اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ شادی کے پیسے نہیں تو اس کا انتظام ہوتا ہے، دشمن ہے تو دشمنوں سے چھٹکارا ملتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سورت حوض کوثر ہے، اس کے اندر حوض کوثر کا خیر کثیر کا ذکر موجود ہے۔ ایسی طاقتور سورت ہے جو ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کے مسائل کا حل ہے۔ یہ ایک ایسی طاقتور سورت ہے جو اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فوری طور پر اللہ سے حل کروا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب اور بڑی مبارک سورت ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص ترتیب اور ایک خاص طریقہ ہے۔ ہم نے اسی ترتیب، اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ ہمیں یہ سارے انعامات ہمیں مل جائیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور کی ذات پر۔ صرف اور صرف آج 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ درود پاک آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ میں تو اسی درود پاک کے ساتھ اس عمل کو کر رہا ہوں اور اپنے سارے دوستوں کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہی یہ عمل کروا رہا ہوں، اس لیے آپ دوستوں کو بھی یہ ترتیب بتا رہا ہوں۔ آپ نے سستی کیے بغیر، غفلت کیے بغیر آج کا دن میں چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو کرنا پڑے تو 1 مرتبہ ضرور کی لیجیے۔
کیجئے گا۔ عمل سمجھانے میں بتانے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ عمل کو درست طریقے کے ساتھ کیا جائے تو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کو سمجھتے نہیں ہیں، عمل کا ترتیب اور طریقہ نہیں سمجھتے۔ جب عمل کی ترتیب اور طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی ترتیب، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا نزول بڑا عالی شان نزول ہے، اس سورہ مبارکہ کو جتنی بار بھی پڑھا، میں الحمدللہ اس کو روزانہ ایک خاص تعداد میں پڑھتا ہوں، میں اس کا عامل بھی ہوں، میں نے اس کے عمل سے بڑی برکتیں حاصل کی ہیں، میں نے یقیناً دشمنوں پر بھی فتح حاصل کی ہے، میں نے یقیناً اس سورہ مبارکہ کے ذریعے وہ کچھ پایا ہے جس کی مجھے زندگی میں تمنا اور آرزو تھی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہر دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے اس کی اتنی برکتیں دیکھی، اگر میں بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے۔ اس لیے دوستو، انسان اپنے اوپر مصیبت اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پریشانی نہیں آئی، مجھے مصیبت نہیں پہنچی یا مجھے دکھ نہیں پہنچا۔ یہ ہر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کا سامنا کرتے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا بہترین حل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات واضح کرتا چلوں، اس کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، یعنی آپ نے درود پاک پڑھا۔ اب میں عمل بتانے لگا ہوں، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو مکمل سمجھ آئے گی، پھر کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں بھی جب دوستو عمل کرنا ہے، ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ یہ عمل وہی لوگ کر پائیں گے جن کا مقدر سنورنے والا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ویڈیو پر دیکھے بغیر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس عمل کو کریں گے اور جن لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے، جن کا مقدر سنورنے والا ہے، جن کی تقدیر بدلنے والی ہے، وہ اس عمل کو مکمل دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کرتے ہیں، پھر ان کو الحمدللہ اس کی وہ ساری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جو بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کو خاص خیال رکھنا ہے، اس ترتیب کے بغیر عمل نہیں، مکمل سمجھیں گے تو عمل کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب عمل کی وضاحت اسی طرح ہی ہے، باوضو ہو کر آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یورپ میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ نے عمل کی ترتیب یہی رکھنی ہوگی اور طریقہ یہی رکھنا ہوگا، شرائط آپ نے اس کی مکمل سمجھنی ہوگی۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھا۔ یہ ایک بار پڑھنا ہے، درود پاک 3 بار، یہ دونوں چیزیں ایک بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ایک دعا بھی ہے کہ میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جب اعمال کے اندر ناکام ہوتے ہیں، شیطانی وسوسوں اور خیالات کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں، ان کو شیطانی خیالات گھیر لیتے ہیں۔ آپ نے ہر طرح کے شیطانی خیالات کا سامنا کرنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھ کر عمل شروع کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ ایک حصار ہے، اس کے ذریعے آپ کا حصار ہو جاتا ہے، پھر اس حصار میں بیٹھے ہوئے جب عمل کرتے ہیں پھر ذہن کے اندر گندے خیال نہیں آتے۔ گندے خیالوں کا ذہن میں آنا یہ ہمیشہ اعمال کے اندر بندے کو ناکام کرتا ہے، اس لیے اپنے ذہنوں کی، اپنے دماغ کی حفاظت رکھیں، کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی، کیونکہ اس دعا کو پڑھنے سے شیطان کے وسوسوں سے، برے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے اور گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، اور اس کو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھا
جاتا ہے، اور ہم نے ابھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، عمل کا آغاز کیا ہے، شیطان کے حملے سے ہم محفوظ ہو گئے۔ اب جب عمل اس طرح کر لیں گے تو کامیابی 100% ہے۔ تو یہ راز آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتائے ہوں گے، کسی نے آپ پر یہ راز نہیں کھولے ہوں گے۔ جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ اب کیونکہ جب بندہ اس طرح حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، پھر جب یہ دعائیں مبارکہ پڑھتا ہے تو پھر کیا کہنے، وہ اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک امید کرتا ہوں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی سمجھ آ گئی ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کتنا آسان عمل ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ خود بھی کریں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کروائیں، اپنے رشتہ داروں کو کروائیں، آگے دوست احباب تک ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں، تاکہ ہر بھائی بہن کو آج اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ ہر کام سے پہلے اس کا پڑھنا کام کے اندر کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس دعا کا مطلب میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور شیطان سے بچنے کی التجا ہے۔ اس لیے یہ دعا اتنی مبارک ہے کہ اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، شیطان اس کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہوتا۔ تو جب اس نے اپنی ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لیں وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب دیکھیں، انسان کی فلاح اسی ایک کلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے۔ وہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان کے وہ حملے سے بچے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں انسانوں کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ یہ ایک حصار ہے، یہ ایک حفاظت ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بھی اس کو پڑھیں تاکہ نماز میں بھی آپ کی حفاظت ہو۔ حضرت ماقل بن یسار بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، وہ شام تک اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس دن مر جائے تو شہیدوں میں مرے گا، اور جو شام کو پڑھے تو یہی مرتبہ اس کو ملے گا، اگر رات فوت ہوا تو تب بھی شہیدوں میں۔ اور لیکن اس کے ساتھ فرمایا وہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو بھی پڑھے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے عمل میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کا جب آغاز کیا، یہ چیزیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وہ کیسے مانگنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ اے یا ربنا، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ امام جعفر الصادق بیان کرتے ہیں جو شخص اس کو 5 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے اسے جس چیز سے امن بخشے گا، جس چیز کا وہ خوف کرتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دے گا، یعنی جس سے وہ بچنا چاہتا ہے اس سے بچ جائے گا، جو چیز طلب کرنا چاہتا ہے وہ اس کو عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ بڑے آسان الفاظ ہیں، ان کو آپ نے خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ اسی طرح یا ربنا، یا ربنا پڑھتے ہوئے بڑی لذت آتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اس لیے عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہے۔ دعا کے وقت عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، دل سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ مؤذن کی اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولتا ہے، فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے تجھے میں عطا کر دوں، کیونکہ اس کے اندر حمد و ثنا موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس میں مبارک کو اسی طرح پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ امام جزوی نے اس کے بارے میں، جزری نے بہت سارا لکھا ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا۔ صرف اس میں مبارک کو آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم صورت ہے جو مختصر ہے لیکن بڑی کمال کی، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے۔ تمہارا رب ہر فریاد کو سننے والا ہے، آرزو کو سننے والا ہے، تمناؤں کو سننے والا ہے۔ میں اگر ایک واقعہ بڑا آپ کو بتاؤں تو اس واقعے میں آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آئے گی، اسی کے اندر عمل بھی بتا دوں گا۔ اس لیے یہ واقعہ بڑا ایمان فروز واقعہ ہے، اس کے سننے سے اور اس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی نہ بدلے تو مجھے کہنا۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے جب اس اسم مبارک کو اپنے رب کو پکارنا ہے
تو 21 مرتبہ پکارنا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 21 بار پڑھنے ہیں، اور 21 بار 21 کا عدد کیونکہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے اندر 2 موجود ہے، 2 موجود ہے، اور آج تاریخ بھی 2 ہے، اور پہلا ہفتے کا دن ہے، اور اس کے اندر 1 بھی موجود ہے۔ یہ جو عادات والے اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں نا، در حقیقت یہ بندوں کو کامیاب کرواتے ہیں، یہ پڑھنے والے کو کامیاب کرواتے ہیں، پڑھنے والے کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے انعام آتا ہے، کیسے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، کیسے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، کیسے پہاڑوں جیسی مشکلیں بھی فوراً ٹل جاتی ہیں اور بندہ ہلاکت کے پہنچا ہوا وہاں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے کہ انسان نے اس طرح کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو یہ الفاظ مبارک اسی عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی پریشانی سے، موت کے منہ سے ان کو نکال کر زندگی عطا کر دی۔ تو دوستو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کو زندگیاں عطا کی جاتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ موت جیسی سختیوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے میں دعا گو ہوں اللہ سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، اور آج کی دعا میں جیسے جیسے آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ برکتیں آپ کو اسی طرح ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب جب وہ تینوں اس غار میں پھنس گئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم سب اپنے مال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے پہلے نہ تو میں اپنے اہل و عیال کو دودھ پینے کے لیے پیش کرتا ہوں، نہ اپنے خادموں کو دیتا ہوں۔ اور ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا ہوا پایا۔ میں نے نہ انہیں جگانا مناسب سمجھا، نہ ہی ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ دینا پسند سمجھا، بلکہ پیالہ لے کر والدین کے لیے کھڑا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کر دیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ والے لکھتے ہیں وہ فوراً چٹان تھوڑی سی سر کی ہٹ گئی۔ کس نے ہلایا ہے؟ وہاں کون سی طاقت ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ وہ جو چاہے جس طرح چاہے فوری اس طرح معاملہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے والے میرے آقا ہیں۔ فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہوا تھا، اس کے جوانوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا، پکارا، اللہ نے مدد فرما دی۔ اب دوستو یہ چیز پڑھنے کے بعد، یہ خاص دعا پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ اب تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعوذ آپ نے جو ابتدان پڑھ لیا ہے وہ بڑا مبارک ہے، اور اس کی برکت آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ پڑھ کر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ عمل کیونکہ آسان ہے لیکن مجرب ہے، اس لیے اس مجرب عمل کے کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکار لیا تو اب آپ نے، کیونکہ یہ غموں کے وقت پر آ جاتا ہے نا، جب بندے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ اس بندے کی فریاد کو سنتا بھی ہے۔ وہ تو ہر حال میں سن لیتا ہے نا، وہ رب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، وہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میری رحمت تمہارے گناہوں پر وسیع ہے، اس لیے میری رحمت کو ہمیشہ مانگتے رہا کرو۔ اب دوستو آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اب پڑھنا ہے صرف اور صرف 1 مرتبہ۔ اب اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی خاص تعداد چلی جائے گی، اس خاص تعداد میں جب یہ شامل ہوگی تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا ہوگا تو اس تعداد کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس مقام پر آپ نے سورہ مبارکہ کو 1 بار پڑھنا ہے۔
یعنی پہلے اپنے رب کو پکارا، رب آگے سے فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے خیر کثیر مانگ لینا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو خیر کثیر نصیب ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہاں اس مقام پر آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رب سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا ہے، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں اللہ جس کو دینا اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے اللہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ قانون ہے، اس کو سمجھ لے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ شخص کامیاب ہو گیا، جس کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہمیشہ ہر میدان میں وہ ناکام رہا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا ہے، کیونکہ اس سے رکے ہوئے کام جاری ہو جاتے ہیں۔ اچانک یکدم آپ کے مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو خود جب یہ چیزیں سامنے دیکھنے کو ملیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کس انداز سے دیتا ہے، وہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب کیسے مانگنا ہے؟ اس کا مطلب ہوگا اے بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے، کیونکہ اس کی عطائیں ایسی ہیں کہ جو ہر وقت بندوں کے اوپر برستی ہیں۔ وہ اپنی عطا کے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا۔ تمہاری غربت اور تنگ دستی اور جو رزق کے مسائل ہیں ان کو اللہ فوری طور پر اللہ کے اس عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے جس کا مطلب بہت زیادہ دینے والے، تو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اچانک یکدم جو ہیں وہ رزق آنے کے آثار اور اس طرح کی برکتیں دیکھنے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے وہ اسم مبارک کیا ہے، کیونکہ یہ اسم مبارک کی خاص ہے جس میں مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے نا پوری زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، وہ یہ پڑھے گا یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اس پورے عمل مبارکہ کو کرنے کے بعد کوئی آپ کو لمبی چوڑی داستانی ہے، بالکل مختصر سی بات بتا کر اجازت چاہنے لگا ہوں، کیونکہ ایسا مکروہ شخص جس کے پاس ادائیگی قرض کے لیے رقم نہیں ہے، لینے والوں نے ذلیل کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، سب قرضے چلے جاتے ہیں اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک کیا ہے؟ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ تو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے، نسلیں آباد ہوں گی۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھا۔ یعنی کہ اب یہاں تک اندازہ لگائیں کہ کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ 4 چیزیں اس وقت تک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ 4 چیزیں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک جو میں نے عرض کیا ہے جس کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، ہمیشہ دولت مند رہنے کے لیے یہ اسم مبارک وقت کی ضرورت ہے تاکہ بندہ ہمیشہ مالی تنگی سے پریشانی سے محفوظ رہے۔ تو اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر آپ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک اس نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد نہیں کیا۔ اب اس مقام پر آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام 11 بار پڑھا، پھر آپ نے سورہ مبارکہ کو 1 بار پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے ذریعے آپ کو بڑے بڑے جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں تو اگر آپ کو چاہوں تو وہ چیزیں آپ کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ ایک لفظ میں بتا دوں، لیکن یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ میں سے ہر شخص کامیاب ہو سکے۔ جو نئے لوگ آتے ہیں اس کو نہیں سمجھ آتی، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے میں اپنی گفتگو کو طویل کر چکا ہوں، اس لیے میں کوشش کر کے آخری بات بتانے لگا ہوں۔ عمل کو شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا، کامیابی ملے گی۔ اب اللہ کا ذاتی نام پڑھنا ہے، اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
تصور اور دل میں خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ وہ اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یا اللہ، اس کو پڑھ کر دعا